بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عابد علی خان ایجوکیشنل ٹرسٹ حیدرآباد کے زیر اہتمام ادارہ ادبیات اردو کے امتحانات، اردو دانی، زبان دانی اور انشاء کے امتحانات میوا مرکز شانتی نگر میسور، میجسٹک اسکول ادے گری میسور اور گورنمنٹ اردو اسکول ستیہ نگر میسور میں جناب نعمت اللہ خان صاحب کی نگرانی میں جاری ہیں۔ جناب نعمت اللہ خان والد محمد ابراہیم خان صاحب، والدہ طاہرہ بی صاحبہ۔ آپ 1972 سے 1993 کے درمیان بحیثیت اردو لیکچرر اپنی خدمات کو انجام دیتے رہے۔ 1993 سے 2005 تک پرنسپل پی یو ایجوکیشن گورنمنٹ آف کرناٹکا میں اپنی خدمات کو انجام دینے کے بعد ریٹائرمنٹ حاصل کیا۔ سرکاری نوکری کے سبکدوشی کے بعد آرام کے دنوں کو گزارنے کے بجائے آپ نے یہ ٹھان لی کہ ان کو جو اردو زبان سے واقف نہیں ہیں انہیں اردو سکھائیں گے، تو لہٰذا آپ نے میسور شہر کے اطراف و اکناف اردو ٹریننگ سینٹر قائم کیا۔ اس طرح میوا مرکز میں 2008 سے حیدرآباد کے عابد علی خان ایجوکیشنل ٹرسٹ کے زیر اہتمام میسور میں اردو دانی، زبان دانی اور انشاء کورس کا آغاز کیا، جو اب تک چلا آ رہا ہے۔ آپ 2014 میں کرناٹک اردو اکیڈمی میسور، منڈیا، ہاسن، چامراجا نگر ڈسٹرکٹ کے بھی ممبر رہے۔ آپ کو کئی اعزازات سے بھی نوازا گیا ہے۔ آج کے ہمارے مہمان کا تعارف میں اس شعر سے کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ وہ خوش کلام ہیں اس درجہ بات کرنے میں، کہ وہ خوش کلام ہیں اس درجہ بات کرنے میں، کہ ہر حرف کو حسن جمال دیتا ہے۔ ہمیں بڑی خوشی ہے کہ آج ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ جناب نعمت اللہ خان صاحب ہیں، جن کی زیر نگرانی میں اردو ادبیات کے ایگزامینیشن جاری و ساری ہیں۔ تو میں ہمارے فضل اسٹوڈیو کی جانب سے آپ کا پرخلوص استقبال کرتا ہوں۔ بہت اچھا لگ رہا ہے خان صاحب آپ کو ہمارے ساتھ بات کرتے ہوئے۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ تو سب سے پہلے ہم اس مرکز کے بارے میں جاننا چاہیں گے کہ یہاں کی شروعات کس طرح سے ہوئی؟ یہاں کے اس میوا سینٹر مسلم ایجوکیشنل ویلفیئر ایسوسیشن، یہ تو جو ہے 1992 میں جو ہے یہاں پر جو فسادات ہوئے، تو فسادات کے بعد میں جو ہے یہاں کے عوام کی بھلائی کے لیے یہاں پر کچھ اچھے کام اور بہبودی کی خاطر جو ہے بہت سارے احباب مل بیٹھ کر جو ہے اس ایسوسیشن کو اس کی شروعات کیے، جس میں IPS نثار احمد صاحب کا بڑا ہاتھ رہا۔ تو سرفراز الرحمن صاحب کی سرپرستی میں جو ہے یہ میوا چلتا آ رہا ہے۔ یہاں پر جو ہے ووکیشنل ٹریننگ چل رہے ہیں لڑکوں کے لیے، اور مستورات کے لیے بھی جو ہے سلائی، فیشن ڈیزائننگ کے ساتھ ساتھ۔ میرے اپنے ریٹائرمنٹ کے بعد میں نے سوچا کہ جو ہے یہاں پر چلو اردو سے جو ناواقف تھے، ان اردو سے ناواقف طالبات کو اور طلباء کو ہم اردو سکھانے کا بیڑا اٹھایا ہے۔ ادارہ ادبیات اردو حیدرآباد کا 2008 سے یہاں پر جو ہے کورس باقاعدہ چلتا آ رہا ہے۔ اچھا،
میوا ایجوکیشنل گائیڈنس سینٹر میں جو امتحانات چل رہے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی 2 مرکز کا آپ نے ذکر کیا ہے. بالکل. اس مرکز کے بارے میں بتائیے جہاں پر آج اردو ادبیات کے امتحانات جو حیدرآباد سے ہے وہ جاری ہے. اس سال جو ہے صرف جو ہے 2 مزید مراکز کا جو ہے قائم کرنا ہوا. ایک تو جو ہے میجسٹک پرائمری اور ہائی اسکول، جہاں کی جو ہے معتمد ہیں سید شفیع احمد صاحب. ان کی ایما پر جو ہے وہاں بھی جو ہے اردو کورس جو ہے باقاعدہ جو ہے شروع کر کے وہاں پر جو ہے آج امتحان ہیں. اس کے ساتھ ہی ساتھ گورنمنٹ ایک اردو اسکول میں، جہاں پر اردو کے لیے بچے جو ہے بہت پیچھے تھے اردو میں، ان کو فروغ دینے اور ان کو زبان کے اعتبار سے جو ہے ان کو آگے بڑھانے کے، ان کی دلچسپی کو بڑھانے کے لیے وہاں بھی ایک ہم نے قائم کیا ہے. وہ ستیہ نگر اردو اسکول ہے، وہاں بھی جو ہے ایگزامات چل رہا ہے. اچھا، یہ کون سے گریڈز کے ایگزامینیشن ہیں؟ ہمارے پاس یہاں پر جو ہے، حالانکہ ادارہ ادبیات اردو حیدرآباد میں جو ہے اردو فاضل تک، اردو عالم، اردو فاضل بھی ہے، لیکن یہاں اتنے اسٹوڈنٹس نہیں ملنے کی وجہ سے جو ہے ہم صرف جو ہے اردو دانی، اردو زبان دانی اور انشاء، ان 3 گریڈ پر جو ہے انشاء کا جو ہے وہ ایگزام جو ہے ایکویولنٹ ٹو جو ہے 10th گریڈ بولتے ہیں. تو اس طریقے سے جو ہے 2008 سے یہ باقاعدہ جو ہے یہاں پر چلتا آیا ہے. کووڈ کے ایک پیریڈ میں جو ہے 1-2 سال جو ہے امتحانات نہیں ہو سکے. تب تک جو ہے سال میں 2 مرتبہ امتحانات ہوتے تھے، لیکن کووڈ کے بعد میں جو ہے یہ سب کو کی نظر لگ گئی. تو اس وقت جو ہے تقریباً 6 سینٹرز تھے. ہلال ہائی اسکول، یہاں پر ہائی اسکول، پھر رائل انگلش اسکول، پھر اس کے بعد میں جو ہے معینیہ سینٹر، پھر صالحات سینٹر لشکر محلہ، صالحات سینٹر منڈی محلہ، پھر ٹیپو مسجد میں بھی جو ہے ہم نے ہمارے انور پاشا صاحب ریٹائرڈ DTO کی کوششوں سے جو ہے وہاں بھی جو ہے سینٹرز رکھے تھے. اور بہت سارے احباب جو ہیں میرا بہت ساتھ دیے 2008 سے اردو ایگزامس اور اردو پڑھانے کے سلسلے میں جو ہے، جیسے کہ جو ہے ہمارے عبداللہ شریف صاحب ہے، ہمارے مشتاق فیض صاحب رہے، یہ انور پاشا صاحب خود بھی پڑھاتے تھے، حالانکہ ٹریجری آفیسر ریٹائرڈ. تو اس طریقے سے جو ہے کسی طرح سے شہر میں اور شہر کے اطراف و اکناف بھی جو ہے اس کو ہم نے پھیلانے کی کوشش کی. بس جی. السلام علیکم، میں سریہ نصیر میجسٹک اسکول ہائر پرائمری کے ہیڈ مسٹریس ہوں. آج ہمارے اسکول میں عابد علی خان ایجوکیشنل ٹرسٹ کی جانب سے اردو ادبیات کے امتحانات منعقد کیے گئے ہیں. جناب نعمت اللہ خان صاحب کے نگرانی میں یہ امتحان لیا گیا اور اس امتحان کو کامیاب بنانے کے لیے ہمارے سیکریٹری جناب شفیع احمد صاحب کا بہت بڑا رول ہے. ان کے تعاون سے ہم آج یہاں اس امتحان کو منعقد کیے ہیں. اس میں لیول 1، لیول 2 اور لیول 3 کے امتحانات لیے گئے، جس میں 100 بچے اور اساتذہ شامل ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ یہ اردو کی ترقی کے لیے ایک بڑا رول ہے، ایک اہم قدم ہے. ہمارے
اس امتحان کو کامیاب بنانے کے لیے ہمارے اساتذہ کا بہت بڑا رول ہے، جس میں صدف پاس کوآرڈینیٹر رہی ہیں اور فردوس اور نعیمہ لیول 1 اور لیول 2 کے اساتذہ ہیں۔ اس چینل کی جانب سے میں یہ بتانا چاہتی ہوں، میں ہمارے مینجمنٹ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جو ہمارے بچوں کی تعلیم کے لیے ہر کوشش اور ہر ممکن تعاون کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ خان صاحب، یہاں پر جو بچے ایگزام دیتے ہیں، ایگزام دینے کے بعد ان کو سرٹیفکیٹس وغیرہ کس طرح سے دیں گے، کب دیں گے، کب تک سرٹیفکیٹس آتے ہیں ان کے؟ آج جو امتحان ہوئے اس کے جوابی پرچے سارے سب جو ہے ہم حیدرآباد بھیجتے ہیں، وہیں پر ادارہ ادبیات اردو وہ جانچ پڑتال کرنے کے بعد میں وہاں کی مارک شیٹ اور سرٹیفکیٹ بھی انہی سے جو ہے بھیج کر دیتے ہیں۔ وہ ایک دن یہاں پر جو ہے ہم جلسہ کر کے جو ہے وہ سرٹیفکیٹس ہیں، یہ سرٹیفکیٹس جو ہے ان کو تقسیم کرتے ہیں۔ ہاں، تو ایک پیرنٹس کا ایک جلسہ بالکل ہوتا ہے بالکل جس میں باقاعدہ جو ہے پیرنٹس کو بلا کر ان کے سامنے بچوں کی ہمت افزائی کے لیے آپ سرٹیفکیٹس وغیرہ اور جو بھی اچھے نمبر لے کر رہتے ہیں ان کے لیے جو ہے انعامات بھی جو ہے کتابی شکل میں دیتا ہوں۔ ہاں، بہت خوب۔ اور دوسرا کیا ہے، یہ پڑھائی کے دوران جو ہے بچوں کی جو ہے خط سدھارنے کے لیے املا نویسی کی یہ کتابیں، ہاں ہاں، پھر اردو لکھائی والوں کی کتابیں، یہ بھی 1 2 3 4 تک ان کو جو ہے سکھانے کی پوری کوشش یہاں پر ہو رہی ہے۔ میرے ساتھ جو ہے اساتذہ بھی ہیں، ایک عظمیٰ سلطانہ ایک ہیں، وہ پڑھا لیتی ہیں۔ دوسرے سینٹرز میں بھی جو ہے جا کر جو ہے وہاں بھی جو ہے کسی نہ کسی ایک ٹیچر کو جو ہے اپائنٹ کر کے جو ہے اردو کو فروغ دینے کے لیے تھوڑی بہت محنت مجھ سے ہو رہی ہے۔ جی ماشاء اللہ۔ یہ اردو ادبیات کے کورس کے علاوہ اور کون سے کورسز جو آپ کی زیر نگرانی میں یہاں پر جاری ہیں، بتائیے؟ چونکہ اس علاقے میں میں نے دیکھا پڑھائی کے دوران جو ہے بچے جو ہے اسلامی معلومات سے جو ہے بہت دور ہیں، اس لیے میں نے سوچا کہ جو ہے ان کے لیے ایک اسلامک جنرل نالج کچھ نہ کچھ جو ہے بنانا بول کے جو ہے بنا کے ٹیسٹ لے کے ان کو سرٹیفکیٹ اور انعامات کا جو ہے انتظام میں نے محمد ابراہیم خان ٹرسٹ کی جانب سے کیا ہے۔ یہ 2000 کتابیں شائع کیا تھا میں، چامراج نگر، چنپٹن، KR نگر، ملولی میں یہاں سب جو ہے ٹیسٹ وغیرہ کنڈکٹ کیے۔ اس کے بعد میں اور ضرورت پڑنے میں پھر اس کا جو ہے دوسرا ایڈیشن بھی جو ہے بنایا ہوں، تو یہ کام چل رہا ہے ابھی بھی۔ بہت خوب، شکریہ۔ خان صاحب، آپ کو لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ فرام مسلم یوتھ فیڈریشن چامراج نگر جی جی اور ٹیپو سلطان لٹریری ایوارڈ فار اردو مجلس ٹرسٹ اور اسی کے ساتھ ریکگنیشن اینڈ ایوارڈس فرام بنگلور پبلک اسکول اینڈ مائی برائٹ فیوچر، جی یہ ایوارڈس آپ کو یہ اعزازات سے آپ کو نوازا گیا ہے۔ ہمیں خوشی ہوگی کہ آپ اس بارے میں بھی ہمیں بتائیں۔ کیا ہے اس کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں، خدمات کو دیکھتے ہوئے جو ہے مسلم یوتھ فیڈریشن والے، جبکہ میں اردو اکیڈمی کا رکن تھا، وہاں میں نے بہت سارے پروگرامز کنڈکٹ کیے چامراج نگر میں، تو وہ لوگ جو ہے چنپن میں بھی جو ہے ایسے ان کی خدمات کو دیکھتے ہوئے اردو زبان کے تعلق سے جو ہے انہوں نے یہ اعزاز جو ہے عنایت فرمایا ہے۔ بس جی، بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے، اور آپ کے خدمات اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آمین اور آمین آمین۔ آپ کو اللہ تعالیٰ اچھی صحت عطا فرمائے آمین۔ اور آپ کی عمر میں درازی عطا فرمائے، تاکہ ہماری قوم تا دیر تک آپ کی خدمات کو حاصل کرتے رہے۔ بہت بہت شکریہ خان صاحب۔ میں نے محمد حسین آزاد کا شعر پڑھا تھا، وہ علم جس سے اوروں کو فائدہ نہ ہوا ہمارے آگے برابر ہے، ہوا نہ ہوا۔ یہ شعر جو ہے میں اپنے زندگی میں جو ہے اس کو جو ہے اپنا لیا ہوں، اور ریٹائرمنٹ کے بعد میں جو ہے لوگ آرام فرماتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ہے ریٹائرمنٹ کے بعد میں پھر جو ہے کوشش کر کے جو ہے کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں، ان میں بھی شامل ہوں۔ تو یہ میں نے بیڑا اٹھایا ہے، دیکھیں کب تک اللہ تعالیٰ جو ہے ساتھ دیتا ہے، ہمت اور طاقت دیتا ہے، کرتے رہیں گے خدمت۔ بس شکریہ، جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر میں میوا ایجوکیشن میں قریب
4 वर्ष से मैं यहाँ पर मेरा काम अंजाम दे रहा हूँ। मेरा काम यहाँ पर है, मैं कैलीग्राफी इंग्लिश में और उर्दू में थोड़ा बहुत ख़ताती कर लेता हूँ। उर्दू के ताल्लुक़ से यहाँ पर जो कुछ काम चल रहा है यहाँ मेरी नज़र में जो है बिल्कुल मुनासिब है और तसल्ली बख्श है। यहाँ पर हमारे सरफराज साहब हैं और हमारे नेमतुल्लाह साहब भी हैं। अब इन दोनों की जो मौजूदगी में मैं खुशखत के हिसाब से मैं मेरी उर्दू को मैं जहाँ तक हो सके मैं बच्चों को भी यहाँ पर मैं बोलचाल मतलब लिखने का मैं इसका भी मैं वो शौक़ भी है और बच्चों को सिखा रहा हूँ भी मैं। बस मेरे तासुरात हैं कि अल्लाह ताला इस इदारे को और ज़्यादा परवान चढ़ाएँ। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मेरी भी जो खिदमत हो सके मैं जितना हो सके मैं यहाँ पर मैं काम करूँगा। हमें बेइंतहा खुशी है कि जनाब सैयद शफ़ी अहमद साहब जो मेजेस्टिक स्कूल के मोतमद एजाज़ी हैं, सर आपकी स्कूल में भी आपके इदारे में भी ये हैदराबाद की जानिब से जो चलाए जाने वाले एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, इस बारे में आप हमें बताइए सर। हमें खुशी इस बात की है कि मैसूर में जो कभी एक उर्दू अदब का तहज़ीब का गहवरा था, अब उर्दू बतदरीज कम होती जा रही है। ज़रूरत इस बात की है कि इसे फ़रोग़ दिया जाए, इसे और ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत किया जाए। और घरों में जो है सबसे पहले बातचीत उर्दू में होती थी, अब वहाँ पे अंग्रेज़ी में शुरू हो गई है। और साथ साथ हमारे जो अंग्रेज़ी उर्दू मदारिस हैं सरकारी, ये भी कम होते जा रहे हैं। तकरीबन 50-60 थे किसी के ज़माने में हम जब पढ़ा करते थे, अब ये घट के 25-30 हो गई। वहाँ पे भी उर्दू के साथ साथ कड़ी का ज़्यादा रिवाज हो गया है। तो बहरहाल ये खुशी की बात है कि हमारे नेमतुल्लाह खान साहब ने ये बात को आगे बढ़ाया। और क्या है कि जो रोज़नामा सियासत हैदराबाद का है, वहाँ पे आबिद खान एजुकेशन ट्रस्ट के ज़रिए तमाम उर्दू के प्रोग्राम्स, उर्दू के जो सर्टिफाइड कोर्स होते हैं, सर्टिफिकेट कोर्स, तो उस लिहाज से उन्होंने इसे आम किया। तो यहाँ पे मेवा के साथ साथ हमने उनसे ख्वाहिश ज़ाहिर की कि मेजेस्टिक स्कूल में भी एक इसका मरकज़ हो। हालांकि हमारे पास जो मेजेस्टिक स्कूल है ये अंजुमन इत्तेहाद इस्लाम की एक ज़ैली शाख है, उनकी उसके ज़रिए तमाम काम करती है ये। यहाँ पे हमने उर्दू का इंतज़ाम वाकई किया है। फिर भी जो बच्चे बाहर से आते हैं उनके लिए उर्दू का बंदोबस्त करने के लिए हमने उनसे दरख्वास्त किया। अल्हम्दुलिल्लाह इस मरतबा तकरीबन 9 से 95 जो हैं कैंडिडेट्स यहाँ पे उम्मीदवार यहाँ पे आए थे और इन्होंने एग्ज़ाम लिखा है। तो जैसा कि हमारे नेमतुल्लाह खान साहब ने बताया कि तो उर्दू दानी, उर्दू ज़बान दानी और इंशा के जो प्रोग्राम्स यानी जो एग्ज़ाम्स इम्तहानात होते हैं वहाँ पर भी हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने अच्छा काफ़ी मुज़ाहरा किया है। फिर भी कोशिश इस बात की जाए कि हमारे पास और ज़्यादा बच्चों को राग़िब किया जाए उर्दू ताल्लुक़। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया जी। उर्दू ज़ुबान जो दुनिया की बहुत ही पायदार और पुरमग़ज़ है। ये ज़ुबान में तमाम ज़ुबानों पर ये हावी है। इसमें लचक फ़ारसी, अरबी, हिंदी, अंग्रेज़ी, ये तमाम ज़ुबानों को ये अपनाने के लिए बहुत ही मुनासिब ज़ुबान है। अब हम लोगों को चाहिए कि इस ज़ुबान को फ़रोग़ दें। जैसा कि आज ज़माना तरक्की कर रहा है तो लोग ज़्यादा जो प्रोफेशनल और टेक्निकल एजुकेशन में ज़्यादा चाह रहे हैं और अपनी ज़ुबान से बहुत दूर हो गए हैं। ये गनीमत है कि हैदराबाद दक्कन में जो सियासत वाले आबिद क्या है वो इदारा, वो इदारे वाले इसे आगे बढ़ा रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही मुनासिब और बड़े खुश आइंदा बात है। इस सिलसिले में हमें एक ही नहीं बल्कि पूरी उम्मत,
پوری قوم مل جل کر اسے آگے بڑھانا ہے۔ اب یہ تعلیمی دور ایسا ہے بچوں کا جو اس دور میں اسے فروغ دینا بے حد ضروری ہے۔ والدین کو بھی چاہیے کہ وہ اس چیز کو بہت ہی دل لگا کر اور اسے ایک اپنا زندگی کا اہم فریضہ سمجھتے ہوئے اسے آگے بڑھانا ہے۔ یہ فرد واحد کا نہیں بلکہ ہر طبقے کو بھی ہے نا آگے آ کر کرنا، پرائمری کے لیول ہو یا ہائی اسکول ہو، کالج لیول نہیں، یہ جو ہے بہت بڑا چیلنجنگ یہ ہے۔ تو ایک زمانہ ایسا تھا کہ ہر طرف اردو مدارس رائج تھے، حکومت کے بھی تھے، لیکن لوگوں کی توجہ کم ہونے کی وجہ سے وہ کیا ہو گیا ہے کہ اردو جو ہے پیچھے چلے جا رہی ہے۔ اب یہ چیزوں کو ہم پیش نظر رکھتے ہوئے ہر جیسا مردوں کے لیے عورتوں کے لیے بھی وہ اتنی ہی ضرورت ہے، اور خاص ہی اپنے جو ماحول میں بات چیت وغیرہ اس کے جو ہے باقاعدہ یہ ہے نا، یہ بھی کمپٹیشن بھی ہونا چاہیے بچوں میں ہے نا، وہ رجحان پیدا کرانا یہ ہمارا فرض ہوتا ہے۔ تو عابد علی کہ ایجوکیشن اس سے جو حیدرآباد والے کر رہے ہیں یہ بہت ہی یہ ہے، ہم سب کا اس میں یہ ہوتا ہے، قربانیاں دینا ہے، ہمیں ہے نا آگے بڑھانا ہے، اسے آئندہ کے واسطے بھی جو ہے اس پر ہمیں قائم رہنا ہے۔